اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان بالآخر معاملات طے پا گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ طے پایا ہے ٹی ایل پی اور حکومت کے مابین، وہ اگلے ہفتے اس کا جو ہے تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا، اس کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا، اور حاصل جو ہے وہ حقائق سامنے آ جائیں گے کہ کیا دونوں فریقین میں طے پایا ہے، جس کی بنیاد پر ٹی ایل پی نے اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ وہ معاہدے اس طرح کے نہیں ہوں گے جو پچھلی طرح کے معاہدے ہوئے، جو زیادہ دیر پا اثر نہیں کر پائے اور دوبارہ ٹی ایل پی کو میدان عمل میں کودنا پڑا اور احتجاج کرنا پڑا، اور حکومت کے لیے بھی بہت مشکلات کھڑی ہوئی۔ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ اب آنے والے وقتوں میں اس طرح کی دوبارہ سے جو ہے وہ بد امنی یا کہہ لیں کہ افراتفری کی جو سچویشن ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی، اور بہرحال حکومت نے جو ہے اس معاملے کو کسی طریقے سے بھی ٹیکل کر لیا ہے، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ لیکن اپوزیشن جو ہے اس کو دیکھ کر جو اس کے منہ پر ضرور 12 بج گئے ہوں گے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس تو ہتھیار یہی ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کہیں حکومت پیچھے بیک فٹ پہ جا رہی ہوتی ہے تو وہ اور دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے، اپوزیشن پل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ویسے تو اپوزیشن خیر خواہ ہے ملک کی اور عوام کی، کہ جی ہم اگر اپوزیشن کا یہ جو دعویٰ ہے جی کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو اس طرح کی افراتفری نہیں پیدا ہوتی اور فلاں نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور جب پریکٹیکلی بات ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی وہ تو اس طرح سے ہو گیا تھا، پھر بہانے بازیاں کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح اپوزیشن نے اس پر بھی کھل کر سیاست کی، جو کہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ اس بار اپوزیشن شاید اپنا قبلہ درست کرتے ہوئے حکومت کا ساتھ دیتی اور اس معاملے کو خوش اسلوبی سے اگر حل کر لیتی تو ظاہر سی بات ہے عوام کی سپورٹ اور حمایت حاصل ہوتی، پھر اس طرح ان کو ووٹ کو عزت دو کے نعرے نہیں لگانے پڑتے، پھر عوام کی شاید ان کو تھوڑی بہت حمایت حاصل ہو جاتی، اور آنے والے الیکشن میں ان کو جو ہے وہ کچھ فیس سیونگ مل جاتی۔ لیکن جس طرح کی یہ سیاست کر رہے ہیں، اور اسے یہی لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف اقتدار کے بھوکے ہیں یہ لوگ، اقتدار چاہتے ہیں یہ لوگ، اور آج خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں، اچھا ان کی آپس کی جو رائے ہیں وہی نہیں ملتی، ایک لیگی رہنما کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، ایک لیگی رہنما کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب خواجہ سعد رفیق صاحب کیا کہتے ہیں، ہمیں جو ہے نا الیکشن کی جلدی نہیں، اقتدار کی جلدی نہیں ہے، اور بھائی رانا ثناء اللہ صاحب اسی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، جی خواجہ سعد رفیق کے ساتھ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی الیکشن ہو جائے۔ اب کس کی بات کو تو سمجھا جائے بھائی؟ تو پھر اس میں تو یہ ایک پیدا ہوتا ہے نا، ایک خلیج پیدا ہو گئی نون لیگ کے درمیان میں، اور نون میں سے شین والی بات۔ لیکن اگر نون میں سے شین والی بات کو درست مانا جائے تو اس کے باوجود رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ ایک لڑی میں نظر آئے۔ حالانکہ رانا ثناء اللہ کا جو جھکاؤ ہے وہ کہہ لیں کہ مریم صاحبہ کی طرف نظر آتا ہے، جبکہ خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ شہباز شریف کی طرف تھوڑا سا ان کا جھکاؤ نظر آ رہا ہے اور آتا ہے۔ تو اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، خواجہ آصف صاحب یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ لکیر کھنچ چکی ہے، اور دونوں میں جو ہے، اور ایون کہ مریم صاحبہ نے تو خیر وہ بلاول کے لیے یہ کلمات ادا کیے تھے کہ واضح صف بندی ہو چکی ہے، لکیر کھینچی جا چکی ہے، اور اگلے متبادل جو ہے عمران خان کے وہ بلاول ہوں گے۔ تو اب تو خود متبادل بننے کی پوری تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اب چونکہ یہ معاہدہ طے پا گیا ہے ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان، تو اس کے بعد جو ہے اپوزیشن کی صفوں میں صف ماتم بچ چکا ہے، اور ان کو بڑی ٹینشن پریشانی ہو آ رہی ہے۔ تو معاملہ بھی فی الحال پھر ٹال گیا، وہ تو اس پہ سیاست کر رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اس میں جو باہر کی جو طاقتیں ہوتی ہیں، جو بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ نظر جمعی ہوتی ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے وہ کسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار پیدا کریں، افراتفری کی کیفیت پیدا کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس میں ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو ہے وہ پیش ہے، اور اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے، اور اس پوری کیفیت میں بھی یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ بیرونی طاقتیں اس کا فائدہ نہ اٹھا لیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اپوزیشن تو ہر بات ایسی کرتی ہے کہ دشمن کے منہ میں جو ہے الفاظ ڈال دیتی ہے، اور جس طرح کے پی ڈی ایم کے جو جلسے ہوئے، جس طرح کی وہ لینگویج وہاں پہ استعمال ہوئی، اور انڈین میڈیا نے اس کو بھرپور انداز میں اچھالا تھا، اور
اب چونکہ وہ 12 بج گئے ہیں اور اب سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، اب ان کے پاس صرف ایک ہی چیز بچی ہے، ایک ہی لائن پکڑی ہوئی ہے، انہوں نے مہنگائی 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 مہنگائی۔ میں یہ قطعی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی نہیں ہے اس ملک میں، اس مہنگائی بہت ہے اور یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے، لیکن اپوزیشن کے پاس اگر حل ہے تو بتا دے، اگر اتنی ہی ان کو عوام کی فکر ہے، لیکن فکر نہیں ہے، بس جلسے کرنے ہیں، جلوس کرنے نکالنے ہیں، اور اس کا ایک ہی پرپز ہے سیدھا سیدھا کہ کسی طریقے سے اقتدار مل جائے۔ اب چونکہ شاید مریم کہ تو پہلے ہی بہت زیادہ مایوس نظر آ رہی ہیں، پی ڈی ایم نے ان کو پہلے ہی مایوس کیا، پیپلز پارٹی نے مایوس کیا، بہن بھائی والی جو ہے وہ گردان نہیں چل سکی، تو اب اس کے بعد آج ایک ٹویٹر کے صارف ہیں، انہوں نے مریم سے ایک سوال پوچھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے گا کہ میم کل آپ ڈی جی خان پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کریں گی؟ تو اس پہ مریم کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اسکرین پہ آ رہا ہو، کل شرکت نہیں کر پاؤں گی۔ خیر وہ شاید آپ کو کلیئر نظر نہ آ رہا ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کل نہیں جا سکوں گی، یہ مریم صاحبہ کا جواب ہے۔ اب کل کیوں نہیں جا سکیں گی اور کیا وجہ ہوگی کہ وہ نہیں جا سکیں گی، تو یہ اس کا سوال کا جواب ڈھونڈنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا، کلیئر ہے۔ جس طرح شہباز شریف صاحب آج جلسے میں شرکت کر رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے، اور مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، تو وہ وہاں مریم کیسے ہوں گی؟ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک جلسے میں مریم اور شہباز نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ایک کلیئر اور واضح ثبوت ہے کہ نون لیگ کی دڑوں میں واضح تقسیم نظر آ رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ناظرین، مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ کے اندر بھی کچھ کھچڑی بن رہی ہے، کیونکہ وہ مولانا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ نون لیگ کا نظریہ اور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے تو شاید حقان عباسی صاحب کو بھی وضاحت دینی پڑی تھی کہ مولانا صاحب تو چاہتے ہیں کہ جلسے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ کے اندر کوئی کھچڑی بن رہی ہے۔ وہ اصل میں اپنی ڈیلنگ کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نا بیسیکلی۔ وہ اب تو میاں صاحب کا بس نہ چلے کہ وہ فوجی وردی پہن لیں۔ وہ مریم صاحبہ تو ایک جلسے میں کہہ رہی تھی نا کہ آج مجھے ایک فوجی افسر میں ایک جوان ملا، اس نے مجھے بہت عزت سے دیکھا، اس نے مجھے سلوٹ کیا، تو یہ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو ہے زخموں پر نمک بھی چھڑکتی ہیں، اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہیں، اداروں کے سربراہوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں۔ تو کیا پیغام جاتا ہے پھر دشمن ملک کو؟ دشمن ملک تو پھر وہ فائدہ اٹھائے گا، وہ تو کیش کرائے گا، وہ تو کہے گا جی دیکھیں جی ان کے اپنے ہی اپنی فوج کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی وہ کراچی میں تو خانہ جنگی بھی کرا دی تھی بھارتی میڈیا نے۔ تو جب اس طرح کی سچویشن ہوگی، جب اس طرح کے معاملات ہوں گے، تو پھر آپ کو اگر کچھ کہا جاتا ہے، کوئی غدار کہہ دیتا ہے، کچھ کہہ دیتا ہے، تو پھر جی غداری کے یہاں پہ فتوے بانٹے جاتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ جو غداری کے فتوے ہمیں بانٹے جا رہے ہیں، تو وہ تو اصل میں ہم محب وطن ہیں۔ جو محب وطن ہوتا ہے اس کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، اور محب وطن نہیں ہوتا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ محب وطن ہے، وہ وطن سے پیار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک الٹی ہی گنگا بہائی جا رہی ہے۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، وہ کون سی کوئی ڈکی چھپی بات ہے؟ تو مریم نواز صاحبہ کی نظر میں ہر چیز الٹی چل رہی ہے۔ سیدھی تبھی ہوگی جب ان کو اقتدار مل جائے گی، اقتدار کی سیڑھی جب چڑھ جائیں گی تب ٹھیک ہو جائے گا سب۔ تو اس ٹائم گیم ہی چل رہی ہے۔ ایک طرف تو مریم صاحبہ خود جو ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے کھانسی بار بار آ رہی ہے، تو چونکہ ایک بیماری سے لڑ کے آیا ہوں، تو اس کے بعد کھانسی زیادہ ہو گئی، ڈینگی تھا، اور ڈینگی سے لڑنے کے بعد یہ ہو گیا۔ خیر چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، وہ ایک طرف ان کے لیے ان کے جو چاچا جی ہیں وہ ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں، اور دوسری بات کہ ان کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ کیا ڈیل ہو بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں نا، ڈیل ہوگی تو ہی پھر یہ ان کے آپس میں پھر فیصلہ ہوگا کہ کون وزارت عظمیٰ۔ یہ تو پہلے ہی لڑ رہے ہیں کہ جی میں کرسی لوں گا، میں کرسی لوں گا۔ وہ چاچا صاحب کہتے ہیں وہ بچی ہو تم ابھی بیٹھ جاؤ۔ اور اس نے چاچا صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ حمزہ اور مریم جو ہے ابھی ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کامران خان کے انٹرویو میں جواب دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا میں پاؤں بھی پکڑ لوں گا۔ تو اب تو پاؤں کیا، میاں صاحب تو نواز شریف صاحب تو پاؤں کیا، وہ تو لیٹنے کو بھی تیار ہو جائیں گے، بس ان کو اقتدار مل جائے تو وہ لیٹ بھی جائیں گے۔ تو تبھی بات ہے، یہی بات ہے کہ جب نظریاتی تب بننا جاتا ہے جب بندہ اقتدار سے دور ہوتا ہے، اور جیسے ہی اقتدار ملنے کی کوئی ہوا چل پڑتی ہے، یا اقتدار ملنے کی کوئی امید کی کرن بیدار ہونے لگتی ہے،
تو پھر ساری نظریاتی چیزیں جو ہے نا وہ ہوا ہونے لگتی ہیں. پھر نظریات کی جو ہے نا کہ وہ اتار دی جاتی ہے یا اینک کے شیشے توڑ دیے جاتے ہیں نظریاتی اینک کے شیشے. تو اس طرح کی سیاست ہے. مفادات سارے اپنے اپنے بے حسی. ظاہر سی بات ہے سیاست کرنے کا اصول بھی آج کل یہی ہے کہ جی خون سفید کر لو تو سب کچھ آپ کی حق میں چلا جائے گا، ورنہ مروت میں مارے جاؤ گے تو پھر حال مولانا فضل الرحمان جیسا ہوتا ہے میرا خیال سے. تو اب تک لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک لے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.